لیکن مجھے بتاؤ آج ہمارے ماں باپ ہم سے کتنے راضی ہیں؟ اگر تم اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، فقیر قادری آپ کی بارگاہ میں اعلان کرتا ہے حدیث کی روشنی میں، انشاءاللہ کبھی تم پر مصیبت نہیں آئے گی، کبھی تم پریشانی میں مبتلا نہیں رہو گے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب پہلے بندے نے دعا کی نا کہ اللہ میرے ماں باپ کے ساتھ میں نے نیکی کی، مصیبت سے نجات عطا کر، وہ چٹان کھسک گئی تو فوراً دوسرے نے ہاتھ اٹھا دیا، عرض کیا اللہ تو جانتا ہے کہ میری ایک رشتہ دار تھی، کزن، میں اس سے پیار کرتا تھا، محبت کرتا تھا، اور میرا ارادہ یہ تھا کہ جب بھی مجھے موقع ملے گا میں اس سے اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کروں گا، اور ایک دن ایسا موقع مل بھی گیا کہ میں اس پر قابض ہو گیا، حتیٰ کہ میں اس کے ساتھ زنا کرتا، لیکن اس لڑکی نے کہا اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، اللہ دیکھ رہا ہے، بس اس تصور سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ مولا اگر یہ کام میں نے خالص تیرے لیے کیا، لِوَجْهِ اللہ، اللہ تیرے لیے کیا، تو اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرما۔ دوسرے دونوں نے آمین کا، اس نے نیکی پیش کی، وہ چٹان پھر کھسک گئی۔ اس سے پتا چلا کہ دوسری وہ بڑی نیکی جو انسان کو مصیبت سے نجات دلاتی ہے وہ زنا سے بچنا ہے، اپنے آپ کو زنا سے بچانا۔ اور آج آپ دیکھو دنیا کے اندر کثرت کے ساتھ، جتنی کثرت کے ساتھ اگر کوئی گناہ ہو رہا ہے تو وہ زنا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ابھی جنہوں نے صحیح طور پر جوانی کا منہ بھی نہیں دیکھا، انہیں بھی زنا میں مبتلا کر دیا گیا۔ رہی صحیح کسر فلموں نے، سیریلوں نے، انٹرنیٹ نے پورا کر دیا۔ ابتدائی جوانی ہے، ابھی صحیح طور پر شباب بھی چہرے پہ ظاہر نہیں ہوا ہے، ابھی مکمل طور پر چہرے پر داڑھی بھی رونما نہیں ہوئی ہے، اور جوانوں کو دیکھو تو انٹرنیٹ پر بیٹھ کر زنا کے مناظر دیکھ رہے ہیں۔ فلموں کے اندر ان فلموں کا انتخاب کیا جاتا ہے باضابطہ طور پر جس میں اوپنلی زنا کے مناظر دکھائے جائیں۔ مسلمان نوجوانوں، کیا بس زندگی گناہ کرنے کے لیے ملی تھی؟ اللہ نے جو زندگی دی تھی وہ گناہ کے لیے دی تھی، اور کب تک گناہ کرو گے؟ گناہ کرنے کی مہلت تمہیں کب تک ملے گی؟ یہ عیاشیوں کے اڈے، ایک لوم مزدور جس کی کمائی 2-2.5 ہزار روپے ہے، اسے بھی لوگ گناہ کے اڈوں پر دیکھتے ہیں۔ اور مالداروں کا حال تو یہ ہے کہ ابھی تھوڑی سی دولت کی آئی، بدن پہ چربی چڑھی تو پھر بیوی سے وہ سیر نہیں ہوتا۔ اب باضابطہ طور پر پکنک کے لیے ان مقامات کا انتخاب کیا جاتا ہے جہاں پر زنا کے سامان ہو، عیاشیوں کے لیے مکمل طور پر اہتمام ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنی تباہی کا رونا رونے والوں، اپنی تنگ دستی کا رونا رونے والوں، مندی کے لیے ہائے ہائے کرنے والوں، اللہ کے نبی، غیب دا نبی، عالم ما کان و ما یکون نبی نے ارشاد فرمایا جب میری امت زنا میں مبتلا ہو جائے گی تو اللہ ان کے رزق میں تنگی ڈال دے گا اور ان کی زندگیوں میں تنگی ڈال دے گا، زندگی میں بھی کٹوتی کر دی جائے گی اور ان کے رزق میں بھی کٹوتی کر دی جائے گی۔ کسی حکومت کے ہاتھ میں نہیں کہ وہ تمہاری صنعت کو تباہ کر دے، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں کہ وہ تمہارے کاروبار کو تباہ کر دے۔ سنو، ہم ایمان والے لوگ ہیں اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں موت اور روزی انسان کو ڈھونڈتی رہتی ہے، تمہیں روزی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، روزی خود تمہیں تلاش
تلاش کرتی ہے, تمہاری تقدیر کی روزی تمہیں تلاش کرتی ہے, صرف تمہیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے, صحیح راستے سے حصول کے لیے تمہیں کوشاں ہونے کی ضرورت ہے. رزاق مطلق ہے ہمارا خدا, ہمارا رب پالنہار حقیقی ہے. اس نے پہلے دن اعلان کیا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ رب اسے کہتے ہیں جو پالتا ہے, پالنے والے کو رب کہتے ہیں. اس نے پہلے ہی دن تم سے جو رشتے کا اعلان کیا وہ پالنے والا رشتہ تھا. بندے تو اللہ کا بندہ ہے اور اللہ تیرا پالنہار ہے. وہ تجھے روزی دے گا, وہ تجھے رزق دے گا, لیکن اسی کے رسول سے اس نے اعلان کروا دیا کہ جب بندے زنا میں ملوث ہوں گے تو زندگی بھی کم ہوگی اور روزی بھی کم ہوگی. آج روزی کم ہو رہی ہے, روزی سمٹ رہی ہے, روزی میں تنگ دستی آ رہی ہے, اور امت کی اکثریت اللہ ماشاءاللہ زنا میں مبتلا ہو گئی. زنا صرف یہ نہیں ہے, زنا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ آخری اسٹیپ پر پہنچ جائیں. کسی نامحرم عورت کے چہرے کو بری نیت سے دیکھنا یہ بھی آنکھ کا زنا ہے. کسی مسلمان کی غیبت کرنا یہ روح کا زنا ہے. ایسی باتیں کرنا جس سے زنا کا شوق دل میں پیدا ہو یہ زبان کا زنا ہے. ایسی باتیں سننا جس سے زنا کا شوق دل میں پیدا ہو, زنا کے جذبات ابھرے, یہ کان کا زنا ہے. آپ بتائیں, بڑی بڑی داڑھی والوں کے گھروں میں بڑی بڑی LCDیاں دیکھی جس میں وہ دن دہاڑے بیٹوں کے بازو میں بیٹھ کر, بیٹیوں کے بازو میں بیٹھ کر, بہوؤں کو بازو میں بٹھا کر فلمیں دیکھتے ہیں اور اس میں زنا کے مناظر دکھائے جاتے ہیں. مسلمانوں, تمہارے گھر میں برکت کیسے ہوگی؟ اب تو ہم ان گھروں میں بھی ٹی ویاں دیکھ رہے ہیں جن کے گھروں کے چھت پر صحیح طور پہ پنکھے لگانے کی حیثیت نہیں جن کی, بلکہ جن کے گھروں میں میٹر لگانے کی جن کی حیثیت نہیں ہے, جو آکڑیاں ڈال کر کے پاور لیتے ہیں, ان کے گھروں میں بھی بڑی بڑی ٹی ویاں ہیں. مسلمان, تجھے شرم آنی چاہیے. جس رسول نے آنکھوں کی حفاظت کا حکم دیا, آج تو پورے خاندان کو لے کر زنا کا منظر دیکھتا ہے. تیری بیٹی چھوٹی سے بڑی ہوتی جاتی ہے, بچے کب بڑھتے ہیں اس کا پتہ ہمیں نہیں چلتا, بیٹا کب جوان ہوتا ہے اس کا پتہ ہمیں نہیں چلتا. اچانک کسی دن خیال آتا ہے, ارے میرا بیٹا تو جوان ہو گیا ہے, میری بیٹی تو جوان ہو گئی ہے. اللہ اکبر. اب یہ بیٹیاں جو بھاگتی ہے تو باپ موٹے موٹے آنسوؤں سے روتا ہے, ہائے میری بیٹی بھاگ گئی. بیٹا کسی کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکل جاتا ہے, تب باپ موٹے موٹے آنسوؤں سے روتا ہے, میرا بیٹا بھاگ گیا. او ظالم باپ, اس کے پیچھے تیرا ہی ہاتھ ہے. تیری بیٹی نے جو آج تجھے خون کے آنسو رلایا اس میں تیرا ہی ہاتھ ہے. اگر تو اپنی بیٹی کو سیدہ فاطمہ کی زندگی پڑھا کر کے سیدہ فاطمہ کے نقش قدم پر چلاتا تو تیری بیٹی تجھے یہ دن نہ دکھاتی. لیکن تو اپنی بیٹی کو اپنے بازو میں بٹھا کر کبھی ساس بہو کا سیریل دیکھ رہا تھا, کبھی تو نئی نئی فلمیں دیکھ رہا تھا. تیری غیرت کا عالم یہ تھا کہ کبھی تیرے بچوں نے کہہ دیا, ابا ہم پڑوس میں گئے تھے سیریل دیکھنے, وہ پڑوسی نے ہمیں دھتکار کے ہکال دیا. تو پھر تجھے غیرت آتی ہے اور تو کہتا ہے, اچھا اگر میری اولاد کو دھتکار کے ہکالا جا رہا ہے تو کل اس سے بڑی ٹی وی ہم لائیں گے, کل نہیں آج لائیں گے, آج نہیں ابھی لائیں گے. او بے غیرت باپ, تجھے غیرت آئی تو ٹی وی کے معاملے میں آئی, تجھے غیرت دین کے معاملے میں کیوں نہیں آئی, اسلام کے معاملے میں کیوں نہیں آئی, شریعت کے معاملے میں کیوں نہیں آئی؟ تجھے یہ غیرت کیوں نہیں آئی کہ اگر پڑوس کا بچہ 5 وقت کا نمازی ہے تو میرا بچہ بھی تہجد گزار ہونا چاہیے. اگر پڑوس کا بچہ اما پارا پڑھ رہا ہے تو میرا بچہ قرآن مقدس پڑھنا چاہیے. پڑوس کا بچہ اگر ناظرہ پڑھ رہا ہے میرا بچہ حافظ قرآن ہونا چاہیے. تجھے یہ غیرت کیوں نہیں آئی؟ تجھے غیرت آئی تو فلم کے معاملے میں, تجھے غیرت آئی تو سیریل کے معاملے میں. پھر یاد رکھنا, جو قوم اپنے نبی کا دل دکھاتی ہے
उस कौम की इज्जत महफूज नहीं रहती। अल्लाह के नबी ने तुम्हारी इज्जत और गैरत को पत्थर खा खा करके बचाया। उस रसूल ने मुसीबतें उठाई और तुम्हारे लिए राहतों का सामान किया। तुम भूल गए और तुम आंखों का जिना देखने लगे। फिल्मों के अंदर वो डायलॉग जो तुम्हें हंसाते हैं, कितने खुश होते हो तुम उन डायलॉग को सुनकर जिसमें हंसी की बातें होती है। सुन लो, फिल्मों के डायलॉग सुनकर के हंसने वालों, मेरे और आपके रसूल ने फरमाया जो हंस हंस के गुनाह करेंगे अल्लाह उनको रुला रुला करके जहन्नम में दाखिल फरमाएगा। हंस हंस के गुनाह करने वालों, एक दिन वो आएगा जिसे मैदान महशर कहते हैं। वो एक दिन 50,000 साल के बराबर का होगा। उस दिन से डरो जिस दिन अर्श के अलावा कोई साया नहीं होगा, जिस दिन लिवाउल हम्द के अलावा कोई साया नहीं होगा। मेरे और आपके आका फरमाते हैं अर्श के दाईं तरफ मेरी कुर्सी होगी और मैं लिवाउल हम्द लेकर के खड़ा होऊंगा और मेरे परचम का साया होगा और मेरे परचम के साये के मोहताज नमाजी क्या, हाजी क्या, गाजी क्या, आदम से लेकर ईसा तक सारे नबी मेरे परचम के मोहताज होंगे। अल्लाह अकबर। अपने नबी की शान ये है कि जिनके परचम के साये के मोहताज जब अंबिया होंगे तो हम और आप उनके मोहताज क्यों नहीं होंगे। इसलिए उस नबी का दिल गुनाह करके न दिखाओ, उस नबी का दिल गुनाह करके न दुखाओ और उस नबी की बेअदबी करके भी उनका दिल न दुखाओ। किसी की मत सुनना वरना कयामत के दिन बहुत पछताना होगा। नबी को अपनी तरह बशर न कहना क्योंकि ये नबी की शान में बेअदबी है। हर हक बात कहने की इजाजत नहीं है। आज लोगों ने ये माहौल बना दिया नबी तो इंसान थे, नबी तो। इनकार किसने किया कि इंसान नहीं थे? बिल्कुल इंसान थे। सुन्नियों से ज्यादा उनको इंसान मानने वाला कौन हो सकता है? अरे मिलाद तो इंसान ही का मनाया जाता है। क्या कभी किसी फरिश्ते का भी मिलाद हुआ? तो हम मिलादुन नबी मनाते हैं इसीलिए कि इंसान समझते हैं, लेकिन मिलाद पूरी दुनिया में मनाते हैं इसलिए कि इंसान तो समझते हैं मगर अपनी तरह नहीं समझते। क्योंकि जो अपनी तरह है उनका मिलाद, उनका बर्थडे सिर्फ खानदान के लोग मनाते हैं और जो खैरुल बशर होता है उसका मिलाद अर्श पे भी होता है और फर्श पे भी होता है। देखिए, एक बात समझाना चाहता हूं अमल की इस्लाह के साथ अकीदे की। हर हक बात कहने की नहीं होती। आप उठा करके देखें फतावा काजी का, फतावा आलमगीरी, ये पुरानी किताबें, बरसों सदियों पुरानी किताबें। उसमें लिखा हुआ है कि जब तुम अल्लाह की तारीफ करो, तवज्जो आपकी, अल्लाह की तारीफ करो तो तारीफ के अंदर बड़े बड़े जुमले कहो। लेकिन अगर कोई अल्लाह की तारीफ करते हुए ये कह दे कि अल्लाह वो है जिसने कुत्तों को पैदा किया, बोलो भाई कुत्तों को किसने पैदा किया? अल्लाह ही ने पैदा किया ना। कोई शक है आपको? बोलते क्यों नहीं? किसने पैदा किया? अल्लाह ने पैदा किया। खिंजीर किसने पैदा किया? लेकिन उलमा फरमाते हैं कि अगर कोई अल्लाह की तारीफ करते वक्त ये कह दे कि अल्लाह तो कुत्तों का पैदा करने वाला है, अल्लाह तो खिंजीर का पैदा करने वाला है, तो ऐसा शख्स काफिर हो जाएगा। क्यों काफिर होगा? क्योंकि उसको तारीफ करने का ढंग ही नहीं मालूम। बात समझे आप? उसको तारीफ करने का शऊर ही नहीं। अरे कहना था तो ये कहता, बेशक अल्लाह ने ही पैदा किया कुत्तों को भी और खिंजीर को भी, सबको अल्लाह ने पैदा किया। लेकिन ये कहोगे तो काफिर हो जाओगे। क्यों काफिर हो जाओगे? अरे तारीफ का तरीका यह है कि जब किसी की तारीफ की जाती है तो हकीर चीज से नहीं की जाती बल्कि आला चीज से की जाती है। जब अल्लाह की तारीफ करो इस शान से करो कि अल्लाह ने अर्श को पैदा किया, अल्लाह ने आसमान को पैदा किया, अल्लाह ने जन्नत को पैदा किया। और अगर तारीफ का हक अदा करना है तो यह कहो अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा इंसान पैदा किया कि जो इशारा करता है तो चांद टुकड़े हो जाते हैं।
اشارہ کرے تو چاند ٹکڑا ہو جاتا ہے. تو یہ ہے تعریف کا طریقہ. اللہ کو خالق خنزیر کہنا یہ کفر ہے. بتاؤ یہ حق ہے کہ نہیں ہے؟ پیدا تو اسی نے کیا لیکن کہہ نہیں سکتے. اسی طرح حضور انسان ہے، حضور انسان ہے، شک نہیں ہے، لیکن ان کو کہتے اپنی طرح نہیں ہے کہ ہماری طرح نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ تعریف میں یہ کہو یہ تو وہ ہیں جو معراج پر جاتے ہیں، یہ تو وہ ہیں جو سورج کو پلٹاتے ہیں. تو تعریف میں اچھے اچھے الفاظ کا استعمال ہونا چاہیے. جیسے آپ یہ کہیں آپ کے ماموں آ جائیں، آپ کے ماموں آئیں، تو آپ یہ کہیں یہ دیکھو یہ میرے باپ کا سالہ ہے. بولے یہ بات غلط ہے؟ غلط ہے؟ بولو غلط تو نہیں ہے، وہ آپ کے باپ کا سالہ ہی تو ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ لیکن اس میں ادب نہیں ہے. تو لوگ کہیں گے 8 سال پڑھ کر کے اس نے کیا گھاس کاٹا. بخاری پڑھا ابھی تک کہ ادب نہیں آیا. بولو ماموں باپ کا سالہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہے لیکن کہہ نہیں سکتے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ بے ادبی. با ادب بھانجا یہ کہے گا یہ میری امی کے بھائی ہیں، یہ میری امی محترمہ کے بھائی ہیں، یہ میرے ماموں جان ہیں، یہ میرے ماما ہیں، یہ میری نانی کے شہزادے ہیں، یہ میرے نانا کے لاڈلے ہیں. دیکھو ساری باتیں حق ہے. نانا کا لاڈلا کہا تو لوگوں نے کہا کتنی ندرت ہے. نانی کا چہیتا کہا بولنے کا انداز کتنا اچھا ہے. امی جان کے بھائی ہے تو کہا کہ اس کے اندر ادب کا جوہر کوٹ کوٹ کے بھرا ہے. لیکن حق ہی کہہ دیا باپ کا سالہ ہے تو لوگوں نے کہا 8 سال پڑھ کر بھی اس کو کچھ نہیں آیا. بتائیں حق ہے کہ نہیں ہے باپ کا سالہ؟ لیکن کہہ نہیں سکتے اس لیے کہ ادب کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. یقیناً ہمارا ایمان ہے مصطفیٰ جان رحمت انسان ہے، لیکن جیسے باپ کا سالہ ماموں کو کہنا یہ الفاظ کا غلط استعمال اور بے ادبی ہے، ویسے جب مصطفیٰ پیارے پر تقریر ہو تو یہ نہ کہنا ہماری طرح انسان ہے، ورنہ فرشتے کہیں گے 8 سال پڑھ کے کچھ آیا نہیں. اگر کہنا تھا تو یہ کہتا یہ اللہ کا حبیب ہے، یہ دونوں عالم کا طبیب ہے، یہ کائنات کا مالک و مختار ہے، یہ کنکر کو کلمہ پڑھانے والا ہے، یہ چاند کے ٹکڑے کرنے والا ہے، یہ سورج کو پلٹانے والا ہے، یہ جابر کے بچوں کو زندہ کرنے والا ہے، یہ کعبے کو عظمت رفتہ عطا کرنے والا ہے، یہ اپنی انگلیوں سے پانی کے چشموں کو جاری کرنے والا ہے، یہ حلیمہ کی خشک بکریوں میں دودھ کا جاری کرنے والا ہے. ہاں ہاں یہ وہی ہے جسے فرشتے اللہ اکبر سلام کہتے ہیں. ہاں یہ وہی ہے درخت جس کی آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں. ہاں یہ وہی ہے جسے کنکریاں کلمہ سناتی ہے. ہاں یہ وہی ہے پہاڑ جس کو سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. جب یوں کہو گے